السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سردار طیب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جی این اے پلس۔ ناظرین، آج ہم نے وفاقی وزیر پیٹرولیم مصدق ملک سے یہ سوال کیا ہے کہ یہ بتائیے کہ آپ نے یہ اعلان کیا تھا کہ روس سے جو ہے وہ تیل کی آمد کے بعد جو ہے وہ قیمتوں میں جو ہے وہ نمایاں کمی ہوگی، اور اس پر ان سے جب جی این اے پلس کی جانب سے سوال کیا گیا تو وہ سیخپا ہو گئے اور غصے پہ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے تو قیمتیں کم کی ہوئی اور عوام کو کتنا ہم ریلیف دیں۔ پھر جب ہم نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا اگست میں 1 اگست آنے والی ہے، تو کیا 1 اگست کو کوئی عوام کے لیے ریلیف ہے آپ کے پاس، کیونکہ اب آپ کی 14 دنوں کی گورنمنٹ رہ گئی ہے تو کوئی تو ریلیف ہوگا۔ تو جس پہ مصدق صاحب نے کہا کہ جی ہم یہ پہلے کیوں اعلان کر دیں، پہلے ہم کیوں آپ اس سوال کا جواب دے دیں کہ جس سے سٹے باز اپنے سٹے لگانا شروع کر دیں۔ تو ناظرین، کیونکہ وفاقی وزیر کے پاس ہمارے سوال کا جواب نہیں تھا، وہ سیخپا ہو رہے تھے، ہم نے ان سے بڑے ہی تحمل سے، بڑے ہی اچھی طریقے سے، اچھے انداز سے جو ہے ان سے سوال کیا کہ کیا جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ روس کے معاہدے کے بعد جو ہے ہم جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی کریں گے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ لیکن اس کا سوال وہ بول کر کے اور اس کا سوال وہ کا جواب نہیں دے پائے۔ انشاءاللہ اسی طرح عوام کے جو فیکٹ اینڈ فگر ہیں اس کے مطابق انشاءاللہ عوامی طرح کے سوالات بھی جی این اے پلس اٹھاتا رہے گا۔ جی این اے پلس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، ہر معلومات آپ تو اس طرح کی پہنچتی رہے۔ جی ناظرین، اس وقت میں موجود ہیں ڈاکٹر مصدق ملک صاحب جو کہ وزیر پیٹرولیم میں۔ سر یہ بتائیے گا کہ دعوے کیے جا رہے تھے کہ روس سے تیل کی آمد کے بعد جو ہے وہ تیل کی قیمتوں میں جو ہے وہ کمی ہوگی، لیکن سر ایسا کچھ نہیں ہوا، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ یہ کمی جو ہوئی ہے کیا ہوا ہے؟ ابھی یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے کہا تھا کمی ہو جائے گی، تو کیا ہو رہا ہے اس وقت معاملے؟ کمی تو ہو رہی ہے اور کیا ہو رہا ہے؟ سر اس سطح کی عوام کو وہ کس سطح کی چاہیے آپ کو؟ کچھ مطلب عوام کو 30 روپے کا چاہیے؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ روس کا تیل کا جو بینیفٹ ہے ابھی لوگوں کو نظر نہیں آ رہا، آنے والے وقت میں نظر آئے گا۔ ابھی ہم نے 1 لاکھ ٹن تیل جو ہے وہ امپورٹ کیا ہے، ویسے ہماری کاوشوں کی وجہ سے اور وزارت خزانہ کی کاوشوں کی وجہ سے پیٹرول کی قیمت میں کمی آئی ہے، کیونکہ ڈالر اور روپے اسٹیبلائز ہوا ہے۔ انٹرنیشنل مارکیٹ میں بھی پہلے قیمتیں نیچے گئیں، اب پھر تھوڑی سی اوپر آئیں، لیکن جو بھی ہمیں فائدہ ہوتا ہے ڈالر سے، روپے سے، روسی تیل سے، یا کسی اور یونائٹڈ عرب ایمریٹس کے تیل سے، یا کویت کے ساتھ جو ہماری ڈیزل کی ڈیل ہے، وہ تمام فائدہ عوام تک پاس تھرو کر دیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ یہی کیا جائے گا۔ لیکن جیسے اسکیل بڑھتا جائے گا روسی تیل کا، 1 لاکھ ٹن سے بڑھ کے وہ جب کہیں 1 ملین ٹن تک پہنچے گا سالانہ، تو پھر آپ دیکھیں گے۔ سر لاسٹ فرما دیجیے گا کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ اپنے اپنے مفاہمتی یادداشت ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے معاہدے ہوتے ہیں، جب نیکسٹ کوئی دوسری گورنمنٹ آتی ہے تو وہ ان معاہدوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان کی بہتری کے کوئی اچھے معاہدے ہوتے ہیں، میوس دستخط ہوتے ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے، اس حوالے سے فرمائیں گے؟ جی ہم نے تو کوئی معاہدہ نہیں ختم کیا، میری یادداشت میں تو نہیں آ رہا ہے، میں تو اپنے کام کا ہی ذمہ دار ہوں۔ اگر آپ نے کسی اور ذمہ داری مجھے دینی تو پہلے دلوائیں اور پھر سوال پوچھیں۔ میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے جو ذمہ داری دی گئی ہے، میں نے تو بورڈز نے بھی اپنی پوری ٹرمز پوری کی ہیں، لیڈرشپ بھی اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہے، اور جو معاہدے تھے ان کو بھی ہر طرح سے ان کو جو ہے آبزرو کیا گیا ہے۔ سر یہ کم سے کیا پیٹرول قیمتوں میں مزید کمی ہوگی، کوئی نوید ہوگی عوام کے لیے؟ یہ پیغام سوال آپ پوچھ رہے سٹے بازوں کے لیے، تاکہ میں ابھی اعلان کروں تو سٹہ بازی شروع ہو، یہ تو ذخیرہ اندوزوں کے بہاف پہ آپ نے یہ سوال پوچھا۔